مشکیزہ الٹے ہاتھ میں لے لیا. اب الٹے ہاتھ پر تلوار کا وار ہوا، لیکن حیدر کرار کے فرزند پر قربان قبل اس کے کہ مشکیزہ گر جائے آپ نے دانتوں سے مشکیزہ سنبھال لیا. لیکن افسوس کہ کسی ظالم نے پیچھے سے ایک تیر مارا جو آپ کی پشت اثر میں پیوست ہو گیا اور اس کا پھل مشکیزے کو لگا اور مشکیزے کا پانی سارا بکھر گیا. حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام علی مقام کی کمر ٹوٹ گئی کہ آپ کے علم بردار بھی رخصت ہو گئے. اور حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت سید الشہداء امام علی مقام کی باری تھی کہ اب کوئی لڑنے والا نہیں رہ گیا تھا. اتنے میں سیدتنا شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ننھے مننے مدنی شہزادے علی اصغر کو لے کر حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں میرے سر کے تاج، یہ علی اصغر روتا ہے تو رویا نہیں جاتا، یہ تڑپتا ہے تو تڑپا نہیں جاتا. زبان سوکھ گئی، رونے کی آواز بھی نہیں نکلتی، بار بار سوکھی زبان نکال کر دکھاتا ہے. ان ظالموں کو یہ پتا نہیں ہوگا کہ ان لوگوں کے ساتھ 6 مہینے کا بچہ بھی ہے. میرے سر کے تاج، میں تم پر واری جاؤں، مہربانی کر کے علی اصغر کو ساتھ لے جائیے اور ان ظالموں کو دکھائیے، شاید کسی کو ترس آ جائے اور چند قطرے اس کے حلق میں ٹپکا دیں. آپ نے فرمایا کہ مجھے ان ظالموں سے امید تو نہیں ہے، لیکن تم کہتی ہو تو قسمت آزماتا ہوں. چنانچہ امام علی مقام اپنے حقیقی لخت جگر نور بصر علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے چپٹا کر یزیدیوں کی طرف تشریف لائے اور یہ مدنی منا دکھاتے ہوئے فرمایا، اے لوگوں، یہ میرا 6 مہینے کا مظلوم بچہ ہے، 3 دن سے ایک قطرہ پانی کا اس کے حلق میں نہیں پہنچا، چند قطرے اس کو پانی پلا دو. سنو، میرے ہاتھ میں پانی مت دینا، کوئی آ کر اپنے ہاتھ سے اس کو پانی پلا دے. میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اگر اس ننھے مننے علی اصغر نے پانی پی بھی لیا تو یہ قابل نہیں ہو جائے گا کہ تلوار پکڑ کر تمہارے مقابلے پر آ جائے. آپ یہ بھی اتمام حجت ہی کے طور پر فرما رہے تھے کہ کہیں کوئی قیامت کے روز یہ نہ کہہ دے کہ ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ اتنے کمسن بچے بھی ہیں. لیکن وہ دنیا کی محبت میں اندھے ہو چکے تھے، ان کی آنکھوں پر غفلت کے ہزاروں پردے آ چکے تھے. انہیں ننھے مننے مظلوم بچے پر ترس نہ آیا، بلکہ حرمل نامی ایک بدبخت نے کمان پر تیر چڑھایا اور علی اصغر کے گلے کا نشانہ پہن کر اس نے تیر چلا دیا. وہ تیر سنسناتا ہوا علی اصغر کے حلق میں پیوست ہو گیا اور اس کا پھل بازو حسین سے لگا. مدنی مننے نے ایک ہلکی سی جھوجھڑی لی اور اپنے بابا جان کی گود میں اس نے دم توڑ دیا. نہ جانے فلک نے یہ خونی منظر کیسے دیکھا ہوگا. دیکھا جو یہ نظارہ کانپا عرش سارا، اصغر کے جب گلے پر
حرمل نے تیر مارا، اصغر کے جب گلے پر حرمل نے تیر مارا۔ چنانچہ ننھے مننے مدنی شہزادے کی خون میں نہائی ہوئی لاش لے کر امام علی مقام خیموں کی طرف آئے۔ بیویوں نے دور سے دیکھا کہ علی اصغر اب ہاتھ پر نہیں مار رہا، تو ان کے دل میں آیا کہ شاید کسی کو ترس آ گیا ہے اور اس مننے کو پانی پلا دیا گیا ہے۔ لیکن جب امام علی مقام قریب آئے اور شہزادے کی خون میں لتڑی ہوئی لاش شہر بانو کو دکھا کر فرمانے لگے، لو شہر بانو، علی اصغر کی پیاس بجھا دی گئی ہے، لیکن علی اصغر کی پیاس پانی سے نہیں تیر سے بجھائی گئی ہے۔ اب علی اصغر کبھی پانی نہیں مانگے گا، اب علی اصغر کبھی نہیں تڑپے گا۔ شاید علی اصغر پانی کے لیے نہ ترس رہے ہوں، شاید وہ پانی کے لیے نہ تڑپ رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ علی اصغر بھی جام شہادت پینے کے لیے تڑپ رہے ہیں، ان کی پیاس بجھ گئی۔ حضرت شہر بانو نے اپنے لگتے جگر نور نظر علی اصغر کی نورانی لاش کو دیکھا۔ ایک ماں کا جگر تھا، آخر کب تک ضبط ہوتا، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں ہو گیا اور آپ نے جو کچھ فرمایا اس کا نقشہ کسی شاعر نے اس طرح کھینچا، اے زمین کربلا یہ تو بتا کیا ہو گیا، اے زمین کربلا یہ تو بتا کیا ہو گیا، ننھا علی اصغر تیری گودی میں کیسے سو گیا، ننھا علی اصغر تیری گودی میں کیسے سو گیا۔ اللہ اکبر، کس قدر دل خراش منظر ہوگا کہ رفقا کی خون میں نہائی ہوئی لاشیں ایک طرف پڑی ہیں تو ایک طرف چمن رسالت کے جنتی پھول بکھرے ہوئے ہیں، ایک طرف بھانجوں کی خون میں لتڑی ہوئی لاشیں ہیں، ایک طرف بھتیجوں کی لاشیں ہیں، چچاداد بھائیوں کی لاشیں ہیں، ایک طرف خون میں لتڑے ہوئے علی اکبر پڑے ہیں۔ ہم کو رسمی طور پر کہہ سن کر فارغ ہو جاتے ہیں، امام علی مقام کے ٹوٹے ہوئے دل سے کوئی پوچھے کہیں پر کیا گزر رہی ہوگی۔ آج اگر کسی کا جوان بیٹا گھر میں سب کے سامنے بستر پر دم توڑے تو باپ صدمے سے پاگل ہو جاتا ہے، ماں صدمے سے اپنے ہوش گنوا بیٹھتی ہے، لیکن یہ کیسے صبر والے باپ تھے کہ اتنے صدمے اور اتنے زخم سہنے کے باوجود زبان پر شکوہ و شکایت نہیں لاتے۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے، زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے گئے، زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے گئے، شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے، شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے۔ اب کوئی ایسا نہیں رہ گیا
کہ جو تلوار پکڑ کر دشمنوں کا مقابلہ کرتا. ساعت آہو بکاؤ میں قراری آ گئی، سید مظلوم کی رن میں سواری آ گئی. ساتھ والے بھائی بیٹے ہو چکے ہیں سب شہید، اب امام بے کسو تنہا کی باری آ گئی.